بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ناظرین، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے نام وہو العلی، العلی کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اس کے اوپر ہے اور پھر تمام مخلوقات سے قریب بھی ہے. یہاں کچھ لوگوں نے جب اعتراض اٹھایا اور یہ سوال کیا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو، عرش کے اوپر ہونا مذکور ہے، اور دوسری طرف قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ قریب بھی ہے اور اللہ بندوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معیت کا، ساتھ ہونے کا، معیت یعنی ساتھ ہونا، سنگت، اس معیت کا تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف سیاق و سباق میں قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق سے جب کفار سے ہجرت کرتے ہوئے غار میں جا کر ٹھہرے اور کفار کا ایک گروہ وہاں پہنچا تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، جس کو قرآن مجید نے بھی نقل کیا، بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غمزدہ نہ ہو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا لشکر سامنے آیا، بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے تھے، سامنے دریا ہے، تو لوگوں نے ڈرایا کہ موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، ہمارا کوئی اب بھاگنے کا، بچنے کا راستہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کلا انا معی ربی سیہدین. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا، رہنمائی فرمائے گا. معیہ، میرے ساتھ، معیت کا تذکرہ کیا. عام طور سے ہم لوگ زمازد عام قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، استدلال بھی کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے شبہے کے طور پر اسے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اوپر ہے تو پھر ساتھ ہونے کا کیا مطلب. یہیں کچھ لوگوں نے گویا اس معنی کو کشید کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہے، اس سے قریب ہے، اور گویا اس معنی کو اختیار کرنے کی کوشش کی جو منکرین علو اور منکرین صفات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ تبھی تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تبھی تو سب کو گھیرے ہوئے ہوگا. گویا وہ اس سے اس معنی کی کشید کرنا چاہے. تو یہاں اس مسئلے کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات کے ساتھ کائنات کے سب سے اوپر ہونا اور پھر اپنی مخلوقات کے ساتھ ہونا، ان دونوں کا معنی اپنی اپنی جگہ پر صحیح ثابت ہے، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. موضوع میں یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علو اور معیت، ان دونوں صفتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے اور ایک کو ماننے سے دوسرے کی نفی نہیں آتی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، فوقیت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ چاہے جہاں ہوں. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا ایک ثابت شدہ امر ہے اور وہ اس کی ذات کے لازمی تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں مخلوق کے، ساری مخلوق سے اوپر ہو، یہ اس کے لازمی تقاضوں میں سے اس کی ذات کے، اور اس کا بندوں سے قریب ہونا، ان کے ساتھ ہونا، یہ بھی اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ، ہر مخلوق سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر ہے، ساری مخلوق کے اوپر، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ
तमाम मखलूक़ात के साथ, उनकी हर हालत में उनके साथ है, दोनों मामलात में कोई मुनाफात नहीं है। और ये बात दो वजहों से साबित शुदा है। इसको साहिब मौसूआ ने इख्तिसार के साथ दो शक्लें बयान की। पहली बात ये कि दोनों वाक़े में, हकीकत में इन दोनों के दरमियान कोई टकराव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मखलूक़ात में देखते हैं ऐसा कि कभी कभी ये चीज़, एक ही चीज़ के अंदर ये दोनों सिफात इकट्ठा हो जाती हैं। हाँ, इसीलिए हम ये कहते हैं कि माजिलना नसीरो वल कमर माना, कि हम बराबर चल रहे हैं और चांद हमारे साथ है, साथ साथ चल रहा है। चांद हमसे दूर भी है और जब हम चलते हैं तो एक तरीके से ये कहते हैं कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है, हालांकि वो आसमान के अंदर है फिर भी हमारे साथ चल रहा है। तो एक तकरीब ज़हनी के लिए, समझाने के लिए गोया ये एक मिसाल दी कि एक ही चीज़ है, शान हमसे दूर भी है और हम जब रास्ते में चल रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि वो हमारे साथ चल रहा है। ये तो मखलूक की बात है। अल्लाह तबारक व तआला की शान व अज़मत तो इससे कहीं बालातर है। दूसरी शक्ल जो इन्होंने बताई कि ये साबित करने की दूसरी एक शक्ल ये बनती है कि अगर लौ अन्नहु लौ फुरिदा अन्न बैनहुमा मुनाफातुन फी हक़्क़िल मखलूक, कि अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मखलूक के हक़ में, एक इंसान या किसी मखलूक के हक़ में ये चीज़ नामुमकिन है कि एक चीज़ दूर भी हो और करीब भी हो, ज़ात से दूर हो और किसी तरह करीब भी हो, तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि खालिक का मामला भी ऐसा ही हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरह कोई नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों को घेरे हुए है। अब आइए, ये मौसूआ की इबारत थी, हम कुरान की एक दो आयतों की रोशनी में इसके माना पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की मईयत का माना क्या है। इख्तिसार से पहले मैं ये अपने अल्फाज में बयान करूं कि अल्लाह का मखलूक के साथ होना ये दो तरह से होता है। एक मईयत आम्मा कहा जाता है, उमूमी मईयत। वो कैसे है कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात की हर मखलूक और इंसानों में से हर इंसान के साथ है, अपने इल्म के साथ, अपनी कुदरत और इहाते के साथ। कोई भी ज़ात, कोई भी मखलूक, वो मुसलमान हो कि काफिर हो, यहाँ तक कि फिरौन, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, कोई भी हो, अल्लाह सबके साथ है। किस माना में? अपने इल्म के साथ, अपने इहाते के साथ, कुदरत के साथ। कोई भी अल्लाह के कंट्रोल, उसके इल्म के बाहर नहीं है। ये मईयत आम्मा है अल्लाह की। हाँ, और ऐसे ही अल्लाह का करीब होना भी समझ लीजिए इससे जोड़कर कि अल्लाह हर बंदे से करीब है इल्म के एतबार से। और एक मईयत खासा है, खुसूसी मईयत, जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जितना ज़्यादा नेक, सालेह, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करने वाला बंदा मोमिन होगा, वो उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से करीब और उसकी वो मईयत में होगा। किस माना में? उसकी रहमत, उसकी मदद, उसकी ताईद के साथ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि जब सब्र करने वालों के साथ जो माना इस आयत में साबित हो रहा है, ये जो सब्र करने वाला नहीं है उसके लिए हम नहीं बोल सकते। अगर जैसे सब्र करने वालों के साथ है वैसे ही सब्र न करने वालों के साथ भी होगा, तो फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई माना ही नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम का कोई मफ़हूम या बयान करने का कोई मकसद साबित ही नहीं होगा। जब अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो हम ये मान रहे हैं कि जान रहे हैं कि अल्लाह जिस तरह सब्र करने वालों के साथ है उस तरह सब्र न करने वालों के साथ नहीं है। दोनों में फर्क होगा। अब जाहिर सी बात है कि उनके भी साथ है जो सब्र नहीं करते, तो कैसे उनके साथ? इल्म और इहाते और कुदरत के एतबार से। और जो सब्र करने वाले उनके साथ है कैसे? इल्म तो है ही, साथ साथ अल्लाह की मदद भी है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उस अल्लाह ताला की ताईद भी है। जब गार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा कि इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। जब हज़रत मूसा ने अपने साथियों से कहा इन्ना माई रब्बी, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, तो इसका क्या मतलब कि मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है, डरो नहीं अबू बकर सिद्दीक। तो यहाँ मतलब यह है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह ताला की ताईद हमारे साथ है। हाँ, वरना इल्म के एतबार से तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ढूंढते हुए आए थे।
علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور فرعون کے لشکر کے ساتھ بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے، تو علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی تھا حضرت موسیٰ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اس کی تائید، اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت بھی تھی۔ اچھی طریقے سے ذہن نشینی رکھیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معیت خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معیت کو اور خصوصی معیت کو کئی مقامات، جیسے ان اللہ مع الصابرین کا میں نے تذکرہ کیا، یہ معنی خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ میرا ایک گناہ ہے، مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے، اس پر مجھ کو گرفت کریں گے اور میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تسلی دیتے ہوئے فرمایا، قرآن نے نقل کیا کہ تم جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ کیسے ہوں؟ جیسے یہ حلولی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، کیا اس طرح سے ہوں؟ نہیں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہاں وہ بعض علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے جیسا کہ تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے الیاس گھومن صاحب کی ایک کلپ آئی تھی، اس میں کچھ طلبہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب لیٹرین پاخانہ اور اس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح قرآن ہمارے دل میں، سینے میں ہے، اور ہم گندے مقامات پہ جاتے ہیں تو اندر محفوظ ہی ہوتا ہے، زبان سے ہم نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ کتنی بکواس تشریح کی انہوں نے، بے بنیاد، قرآن حدیث کے خلاف اس قسم کی تعلیلات کی کوئی توجیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث جب موجود ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر جگہ ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے آپ اس سے بہتر تعبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پہاڑ کے اندر ہو، پانی کی تہ میں ہو، یا کسی اندھیرے سے اندھیرے مقام پر ہو، علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے خود کہا کہ اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ہوں؟ اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم دو ہو تو میں تیسرا وہاں تیسرا بذات موجود رہوں گا جیسے تم دونوں، میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آئیے قرآن کی ایک اور آیت دیکھیں، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے معنی کا اور ساتھ ساتھ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا دونوں تذکرہ موجود ہے۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں، اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر قائم ہو گیا، عرش کے اوپر چڑھ گیا یا مستوی ہو گیا، پھر عرش کے اوپر قائم ہو گیا۔ اللہ 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرمایا کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، وما یعرج فیہا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا جملہ غور فرمائیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔ عرش پر مستوی ہو گیا ذات کے ساتھ، اور ساری کائنات کی بات کو، زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، آسمان سے کیا اتر رہا ہے، کیا چڑھ رہا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی ہے، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہاری معیت میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پہلے کا جملہ کہ اللہ زمین میں داخل ہونے والی، نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی، چڑھنے والی ساری چیزوں کو جان رہا ہے، علم رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور بیچ میں کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ساتھ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا،
دیکھنے کا, احاطے کا, اس کی قدرت کا. اور وہ بالذات کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش, وہ عرش پر مستوی ہے. تو عرش پر مستوی بھی ہے اور علم کے اعتبار سے دیکھ بھی رہا ہے. چنانچہ اس کی تشریح میں کہا گیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کو ثابت کیا, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور سب کے اوپر ہے. اور اس نے یہ بھی ثابت کیا اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, یعنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے. آگے کچھ عبارت کے بعد صاحب تفسیر فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ دونوں کے درمیان کئی اعتبار سے تطبیق دینا, دونوں آیتوں کو اپنے اپنے معنی میں رکھ کر دونوں کو اکٹھا ماننا یہ ممکن ہے. اس کو جمع کہتے ہیں. ان دونوں آیتوں کو جمع کرنا, ایک دوسرے کے موافق بتانا یہ ممکن ہے, اور یہ کئی اعتبار سے ہے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ سیدنا ابن عباس ترجمان القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یافتہ, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعویل اور قرآن کا علم سکھایا, تفسیر سکھائی. وہ مفسر قرآن کہتے ہیں ہوا علی العرش وعلمہ معہم, کہ اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم مخلوق کے سارے لوگوں کے ساتھ ہے. اینما تکون کیا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کہاں جہاں کہیں رہو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے, یعنی ذات اللہ کی عرش پر مستوی ہے, اور اس ساتھ میں کیسے ہے؟ اس کا علم ان کے ساتھ ہے. اسی طریقے کی تفسیر جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ضحاک سے, سفیان رحمہ اللہ سے, علامہ ابن عبد البر سے مروی ہے, اور امام مالک, امام احمد, امام دارمی وغیرہ سلف سے بھی مروی ہے. سلف کے لوگ یہ معنی بیان کر رہے ہیں. قرآن کی آیت وضاحت کر رہی ہے, حدیثیں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ بذات عرش پر ہے اور علم کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے پر ہے, پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر, ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر, ساتویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر, کرسی سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش 500 سال کے فاصلے پر. اللہ اس کے اوپر ہے اور وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو, وسوسوں کو سنتا ہے, زمین پر رینگنے والی چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ بالذات وہاں ہے لیکن کائنات کی ہر آواز کو ہر وقت سن رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ, علماء صحابہ اور علماء تابعین اس بات پر متفق ہیں, سب کا اجماع ہے, جن سے کہ لوگوں نے تعویل قرآن کی تفسیر کو جو ہے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں تمام لوگ کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, کہ تم میں سے کسی 3 آدمی کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں چوتھا ہوتا ہے. تو 3 کی سرگوشی ہوتی ہے, چوتھا ہوتا ہے, اللہ چوتھا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بھی ذات جیسے 3 ہے ویسے چوتھا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اس کی تفسیر میں علامہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں کہ علماء صحابہ, علماء تابعین میں سے جن سے تفسیر نقل کی گئی ہے, سب کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. اور اس میں ان میں سے کسی نے بھی اس معاملے میں مخالفت نہیں کی, علماء صحابہ و تابعین میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں, وہ آگے علامہ ابن الگر کے ثم قال کہ اگر قاری قرآن کی اس آیت کو پڑھنے والا انسان آیت کے ابتدائی حصے پر اور اس کے آخری حصے پر غور کرے کہ تم میں سے 3 آدمی, کوئی 3 آدمی اگر سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے. اس آیت کے شروع کا حصہ پڑھے اور آخر کا حصہ پڑھے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اول آیت ہے کہ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, علم رکھتا ہے ان ساری باتوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم کہ تم میں سے کسی 3 آدمی کا اگر کوئی مناجات اور سرگوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 4 کا 5 کا ہوتا ہے تو اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا، آیت کے آخری میں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال جو وہ لوگ کر رہے ہیں، چوری چھپے کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی خبر دے گا، بتائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بھی کہا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اور آخر میں بھی کہا کہ قیامت کے دن خبر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر آیت کی شروعات علم سے ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، ہاں، اور جو ہونے والا ہے، ہاں، جو دو آپس میں سرگوشی کرنے والے سرگوشی کر رہے ہیں، چاہے وہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آیت کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے۔ تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ اس سلسلے میں میں چند ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی علو کا انکار کرتے ہیں، ان کے مسلک کیا ہے؟ تو موسوعہ صاحب موسوعہ نے مذہب مخالفین کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالفین جو اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اہل بدعت کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی عمومی طور سے اہل بدعت نے مخالفت کی ہے، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات پر بلند ہونے کے سلسلے میں اہل بدعت کے 3 قول ہیں، وہ 3 اقوال پر ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا تمام مخلوقات کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں، بہت غور سے یہ سنیں اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے، ہاں، شعراء بھی کہتے ہیں اللہ لا مکانی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے۔ بائیں بائیں نیچے والی بات چلو سمجھے، لیکن اوپر یہ ابھی ہم نے بار بار مختلف تفصیلات کے ساتھ جانا پڑھا کہ قرآن، حدیث، اجماع، ہاں، ساری چیزیں، یہاں تک کہ فطرت اور عقل بھی اس بات کا اس بات کرتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ چنانچہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہو یا نیچے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، اور کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی بھی جہت میں نہیں ہے، کسی بھی جہت میں سمت میں نہیں ہے۔ اور یہ جہمیہ کا قول ہے، اور اشاعرہ میں سے، اشعریوں میں سے، اشعری مذہب کے ماننے والے ان لوگوں میں سے جو جہمیہ کے موافقین ہیں، ان لوگوں کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا بلند ہونے کا انکار کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں دوسرا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کل مکان، ہر جگہ میں ہے، ہاں، کوئی بھی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ یہ بشر مریسی، ہاں، جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، بشر مریسی جو کہ معتزلہ میں سے ایک شخص ہے، بہت بڑا ان کا ایک سردار یا بڑا آدمی گزرا معتزلہ میں سے، اس کا قول ہے معتزلہ میں سے نجاریہ ایک گروہ ہے، ان کا قول ہے، سالمیہ ایک قول ہے، ان کا قول ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صوفیہ میں جو جہمیہ عباد جہمیہ ہیں، ایسے لوگ جو جہمیت کے جراثیم سے آلودہ ہیں لیکن عبادت گزار ہیں، ایسے صوفیوں کا بھی یہ مسلک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ دیکھیے ان اقوال کو جو میں نے نسبت کی اس میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس میں سارے اشاعرہ، سارے صوفیہ نہیں ہیں، کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہیں۔ ہاں، تیسرا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ عرش پر ہے, دوسرا یہ کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے. اس قول کو امام ابو الحسن اشعری نے جو ہے زہیر الاستری کی طرف منسوب کیا, اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض عالمیہ اور صوفیہ کی طرف اس کو منسوب کیا. یہ بات جو موسوعہ میں اس طرح نقل کی گئی ہے, ایک سوال جواب میں بعض علماء مجھے لگتا ہے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے ان سے سوال کیا گیا کہ مذہب سلف جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے اوپر ہے, اس مذہب کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے سلسلے میں, اور ان کا کیا کہنا ہے. تو انہوں نے جواب تھوڑا سا الگ انداز سے دیا اہل علم نے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین دراصل جہمیہ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو قہر و غلبہ تو ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مکان اور قدر و منزلت تو ہے, یعنی تسلط کا غلبہ اللہ تعالیٰ تسلط میں سب سے اوپر ہے, مقام و مرتبے میں سب سے اوپر ہے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں, اس کی تعویل اور تحریف کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم معطلہ کی ہے. معطلہ جو صفات سے اللہ کو معطل اور خالی قرار دیتے ہیں, صفات کی نفی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے, نہ کائنات کے باہر ہے, نہ کائنات کے اوپر ہے, نہ کائنات کے نیچے ہے, نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے. ہاں, اور بعض لوگ اس میں سے اور بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ وہ کائنات سے ملا اور جڑا ہوا ہے, نہ کائنات سے الگ ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ متکلمین جہمیہ ہیں. جہمیہ میں جو متکلمین ہیں, متکلمین فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر بحث کرنے والوں کو کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں. محمود ابن سبکتگین, انہوں نے ابن فورق یا فورق جو بھی تلفظ ہو, ان کے بحث کرتے ہوئے, جو اشاعرہ کے ایک اماموں میں سے ایک امام ہے, اشعری مسلک کے ماننے والوں میں سے ایک امام ہے, ان سے یہ محمود بن سبکتگین نے سوال کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر ہے, نہ باہر ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ کائنات سے جڑا ہوا ہے, نہ اس سے الگ اور منفصل ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو مجھ کو بتائیے کہ تمہارے اس بیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموجود یعنی معدوم ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, اور تم یہ کہتے ہو کہ نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے, نہ بائیں ہے, نہ ملا ہوا ہے, نہ جڑا ہوا ہے. اگر تم لوگ جو بیان کر رہے ہو اس کے اندر اور ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ابن فورق کو کوئی جواب نہیں بن پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا, یا تو کہیں اوپر ماننا پڑے گا, یا نیچے, یا دائیں یا بائیں, کہیں تو ماننا پڑے گا. ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے, نہ بائیں ہے, نہ جڑا ہوا ہے, نہ الگ ہے, نہ داخل عالم ہے, نہ خارج عالم ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ یہ کہنا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. تو آپ کا یہ کہنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے. اس سلسلے میں مشائخ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے ساتھ یہ مان لے کہ اس کی ذات سب کے اوپر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک جہت میں ہے. دیکھیے, یہ سب تفصیلات بیان کرنے کی مظاہر کوئی سوال کر سکتا ہے, کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ اسی قسم کے احتمالات کی بنیاد پر, اشکالات اور شبہات کی بنیاد پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت شدہ صفات سے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اس کے نام کا معنی اور مطلب ہے اس کا انکار کرتے ہیں. ہاں, اس لیے یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں تاکہ آپ کا عقیدہ خراب ہونے سے محفوظ رہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں, ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی ذات کے ساتھ کسی جہت میں ہوتا, ہاں اگر ہم یہ مان لیں تو پھر اگر وہ جہت میں ہے تو وہ محدود ہو جائے گا اور اس کا ایک جسم ماننا پڑے گا, جبکہ یہ ناممکن بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی حد میں محدود مانیں یا اس کو جسم والا مانیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الواسطیہ, عقیدہ الواسطیہ جو علامہ ابن تیمیہ کا رسالہ ہے, اس کی شرح کی ہے بڑی شاندار. اس کی شرح میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ کئی طریقے سے یہ بات غلط ہے. پہلی بات یہ کہ نصوص کی, قرآن و حدیث کی دلیلوں کا رد کرنا اس قسم کی تعلیلات کے ذریعے سے جائز نہیں ہے, باطل ہے. آپ اپنے دماغ سے ایک سوال اٹھائیں کہ ایسا مان لیں تو یہ لازم آتا ہے اور ویسا مان لیں تو یہ لازم آتا ہے, اور ایسے اپنے دماغ سے
جو ہے وہ پیدا کی ہوئے اشکالات کی بنیاد پر قرآن حدیث میں جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جس بات کا اثبات ہو رہا ہے آپ اس کو رد کر دیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ تو قرآن و حدیث کی نصوں کو رد کرنا اس قسم کی تعلیلات کے ذریعے سے درست نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو ہر شخص کے لیے جو قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو اپنے مقصد کے اعتبار سے جو اس کا تقاضا ہے اس سے پھیر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرنا چاہتا ہے یا نص کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو وہ اپنے ذہن و دماغ سے اس قسم کی علت پیدا کر کے وہ قرآن حدیث کی بات کا رد کر دے اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیمار اور کمزور قسم کی دلیلیں اور علتیں قرآن حدیث کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یا اس کو اختیار کر کے قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوکانت نصوص العلو تستلزم معنی فاسدا، اگر آپ کے کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بھی ذات ہم اوپر مانتے ہیں تو جہت لازم آئے گی، جہت میں ماننے سے اس کا جسم اور حد میں محدود ہونا لازم آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند کہنے میں یہ فاسد معنی آ رہا ہے آپ کے مطابق، آپ کے دماغ کے مطابق، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رسول کی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نص کے اندر کوئی ایسا اللہ کا بیان رسول کے بیان میں کوئی غلط معنی اور فاسد معنی کی گنجائش موجود ہوتی تو قرآن حدیث اس کی وضاحت کر دیتے کہ دیکھیے اس کا یہ معنی نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، 23 سال تک آپ صحابہ کرام میں موجود رہے، قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا، یہ اسماء و صفات کی آیتیں نازل ہوتی رہی، صحابہ کرام عربی زبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو جانتے اور سمجھتے رہے، تابعین کو صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی، ہم نے اس کے اقوال پڑھے، حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کا اتفاق پڑھا کہ سب کے سب اللہ کا علو مان رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، عربی زبان سے صحابہ کرام جو اس زمانے کی سب سے بہترین عربی جاننے والے تھے، کسی کو اس بات کا احتمال نہیں گزرا کہ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہوگا جو بعد کے آنے والے ان جہمیہ نے بیان کیا، جو بعد کے آنے والے ان جہمیہ نے احتمال بنایا کہ قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول کی حدیث کو مان لیں تو یہ گڑبڑ لازم آ جائے گی، معنی فاسد معنی لازم آئے گا کہ اللہ تو محدود ہو جائے گا، اللہ کو جسم ماننا پڑے گا۔ ایسا کوئی احتمال اور شک شبہ ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی اس معنی، اس لفظ کا یہ معنی مانیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا، یہ صحابہ کو نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو وہی شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن حدیث کے کسی لفظ کا کوئی معنی ایسا ہوتا جس سے لوگ گمراہ ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فوراً وضاحت کرتے۔ یہ بات جو شیخ ابن عثیمین یہاں بیان کر رہے ہیں، علامہ شنقیطی نے اضواء البیان کے ایک مقام پر بڑی تفصیل سے دوسرے انداز میں بیان کی اور کہا کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی، انسان کے، کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب اگر قرآن حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب سے بلند ہے، علی ہے، اور ان کے معنی اور مفہوم میں اگر گمراہی ہوتی، کفر ہوتا، یہ اشاعرہ، جہمیہ اور صوفیہ اور حلولیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذات کے ساتھ وہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، تو وہ اس کو گمراہ، کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کے جو ظاہری الفاظ کا معنی ہے اس کو ماننے میں ایک آدمی کافر ہو رہا ہے، ایک آدمی گمراہ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں کی کہ دیکھیے تم اس کے ظاہری معنی کو مان لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ کتنی زبردست بات ہے، صرف اس ایک نقطے پر آدمی غور کر لے تو اس قسم کے سارے احتمالات کو اکھاڑ کر پھینک دے گا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن اور حدیث جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب کلام ہدایت میں اگر گمراہی کی گنجائش ہے اور اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں کیا تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ پر الزام جائے گا کہ اللہ نے نہیں سمجھایا، رسول نے نہیں سمجھایا۔ یہ جہمیہ، قدریہ پیدا ہو کے جو یہود و نصارہ کے طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ہم کو اس کا معنی اور مفہوم بتائیں گے، قرآن حدیث کا صحیح مطلب۔ غور کرنے کی بات ہے۔ علامہ ابن عثیمین نے کیا پیاری بات کہی کہ اگر قرآن
नस जो है, नसूस कुरान और हदीस, उलू पर दलालत करने वाली जो नसूस हैं यानी कुरान हदीस की दलीलें हैं, अगर उसमें फासिद मानने का लुजूम होता, अगर उससे फासिद माना लाजिम आता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शरीयत इसे बयान कर देती। लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको मानने से कोई फासिद माना लाजिम नहीं आता। ये आपने जो एहतिमाल पैदा किया कि ऐसा मान लें तो जिहत लाजिम आएगी, जिहत से हुदूद महदूद होना और अल्लाह तबारक व तआला का जो है जिस्म होना लाजिम आएगा, ये बेबुनियाद बात है। कुरान हदीस को मानने में ऐसी कोई गलत बात लाजिम नहीं आती। तीसरी चीज उन्होंने बयान की कि फिर हम ये कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला हद में महदूद हो जाएगा, तो यह हद क्या है, ये जिस्म क्या है? हाँ, जिसके लश्कर के साथ तुमने अहले सुन्नत वल जमात पर हमला कर दिया कि ये हुदूद का मानना होगा, ये जिस्म का मानना होगा, तो कौन सी, अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर माना तो इसमें कौन सी हद और जिस्म का मानना लाजिम आया? अगर इसको सही मान लिया जाए तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से जितने अस्मा व सिफात है सबको यही बोल के रद्द करते जाएं कि इससे जिस्म लाजिम आता है, इससे ये लाजिम आता है, इससे ये लाजिम आता है। जाहिर सी बात है कि हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उलू कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि उसको समअ है, बसर है, देखता है, सुनता है, तो ये सारी चीजें अल्लाह की है इसलिए कि कुरान और हदीस में मौजूद है। कैसी है, क्या है, हम नहीं जानते। इसलिए ये जिस्म, ये हुदूद, ये फना और फना एहतिमालात पैदा करके कुरान हदीस की इन दलालतों को, इन अल्फाज को रद्द कर देना, ये किसी तरह जायज, दुरुस्त और हिदायत की बात हो ही नहीं सकती, बल्कि ये सरासर गुमराही है और अल्लाह तबारक व तआला के तरीके से हट जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट जाना है। तो ये मुअत्तिला का मसलक था और उसका किसी हद तक जवाब भी दिया शेख इब्न उसैमीन के अल्फाज में। दूसरा, गुमराह लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के उलू का इनकार करने वाले या अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत करने वाले हैं, वो हुलूलिया हैं। हुलूली, जिनको हुलूली कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुछ मखलूक़ात में हुलूल कर जाता है। आप हजरात ने, आवाम भी इस बात को खास तौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के माहौल में ये बात सुनते हैं कि कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते करते सुलूक और तरीक़त के रास्ते पर इस तरह दर्जा बदर्जा ऊंचाई की तरफ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से जाकर मलाए आला में मिल जाते हैं और अल्लाह की ज़ात इनके अंदर दाखिल हो जाती है। उसी को कहते हैं हुलूल। हुलूल, इत्तिहाद और वहदतुल वजूद, ये माना के एतबार से थोड़े से फर्क रखते हैं, लेकिन नतीजे के एतबार से बात एक ही है और ये इंतहाई घिनौनी किस्म की गुमराही है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला अपनी कुछ मखलूक के अंदर आ जाता है, जैसे नुसैरी जो गाली शिया कहलाते हैं, राफजी कहलाते हैं, उनका ये अकीदा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के अंदर अल्लाह ताला आ गया। बाज़ सूफिया अपने मशाइख के बारे में कहते हैं। हमारे यहाँ आप बाजार में मौजूद बाज़, जैसे मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में आप क्या है इमदादुल मुश्ताक या गालिबन इमदादुल मुश्ताक नामी किताब बाजार में मौजूद है, उसमें आप पढ़ेंगे कि उन्होंने हाजियों का एक जहाज जो समंदर में तूफान के अंदर गिर गया है, भंवर में फंस गया और जाकर जो है उसको भंवर से निकाला। दो अलग अलग वाक़े में से एक वाक़े में वो कहते हैं कि किसी ने आगे कहा कि आपने जो है भंवर से हमारा जहाज निकाल लिया था, वो कहते हैं कि ये अल्लाह है, पता नहीं किस की शक्ल में आकर क्या क्या कर जाता है। गोया इमदादुल्लाह साहब के इस कौल में ये बताने की कोशिश की गई कि वो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनकी शक्ल में आई और हाजियों के जहाज को पकड़ के भंवर से बाहर निकाल दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तआला अल्लाहु अम्मा यक़ूलून उलुवन कबीरा। इस किस्म की बातें कि किसी की शक्ल में अल्लाह ताला आ रहा है, किसी के अंदर अल्लाह ताला आ रहा है। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह ने कहा कि जो लोग हुलूल और इत्तिहाद का अकीदा रखते हैं ना, वो नसारा के कुफ्र से भी ज़्यादा तबीह और घिनौने कुफ्र में मुब्तला हैं। ये सिर्फ इब्न अबिल इज़्ज़ नहीं कहते, अल्लामा इब्न तैमिया और दूसरे लोगों ने भी इस किस्म की बातें कही हैं। क्यों? इसलिए कि नसारा ने, ईसाइयों ने सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखा कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा की ज़ात के अंदर हुलूल कर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, ये देखिए उनके यहाँ जो अल्लाह का बेटा मानते हैं ना, तो एक बहुत सारे लोग ये मानते हैं ईसाइयों में कि अल्लाह तबारक व तआला लाहूत नासूत में आके दाखिल हुआ।
اس طرح سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا، بلکہ ان کو بیٹا بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ اپنی روح کا اس میں القاء کیا، اپنی ذات کو اس میں حلول کر دیا۔ تو ایسا ماننے پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہو گئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو جو صرف ایک شخصیت کے اندر یہ مانتا ہے کہ اللہ حلول کر گیا، اللہ نے اسے کافر کہا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ بہت سارے بزرگوں میں، مشائخ میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، یا کائنات کے ہر وجود میں اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو وحدت الوجود والا عقیدہ ہے، اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں، پہاڑ میں، پیڑ میں، پودے میں، درندے میں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ابن عربی جو صوفیوں کو کہ یہاں شیخ اکبر کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتے بلی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ کتے کی لاش دیکھ کر ایک صوفی نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے شیخ سے کہ کیا آپ کہیں گے اس میں بھی اللہ ہے؟ کہاں اس میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ماننے یا اللہ تعالیٰ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا یہ دوسرا مسلک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرتے ہیں۔ وہم الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں حلولی جو کہتے ہیں کہ ان اللہ بذاتہ فی کل مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ میں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بتایا تھا کہ ناندیڑ میں ایک مفتی صاحب، دیوبند کے مفتی صاحب آئے، ایک طالب علم نے سوال کیا تو انہوں نے اسٹیج پہ یہ بات کہی، وہاں کے مفتی صاحب کی بات کی تائید کی کہ ہندو غیر مسلم جس بت کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے گرد و پیش کے مفتیان کرام۔ ہاں، اور آپ کو یہ میں بتا دوں، پھر سے بات کو دہراؤں، میں بار بار اس بات کو تو خطبوں میں، تقریروں میں، دروس میں دہراتا ہوں کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اصلاً ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اپنشد کا، شنکراچاریہ کا، جو ان کا ایک تاریخی شخصیت گزری ہے، مذہبی شخصیت، جس کے نام پر آج ایک لقب بن گیا شنکراچاریہ۔ شنکراچاریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا سارا وجود ایک ہی وجود ہے، ساری چیزیں اللہ سے نکلی ہیں، سب میں اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وحدت الوجودی لوگ یہی مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، حلولی لوگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، چنانچہ وہ کائنات کی کسی بھی جگہ کو، تمام مقامات میں سے کسی بھی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی نہیں مانتے، اللہ کو اس سے منزہ اور پاک نہیں مانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہمیہ اور صوفیہ میں جو عبادت گزار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ اشعری ماتریدی ہیں، ساتھ میں صوفی بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ سب ملا کے ان سب چیزوں کو اسی طرح مانتے ہیں اور اسے غیر اہم مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جیسے لوگ کچھ بیان بھی کر رہے ہیں تو بعض لوگ اسے غیر ضروری یا غیر اہم مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دین کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اسے اگر آدمی نے صحیح نہیں کیا اور اگر یہ مان رہا ہے، جیسا کہ یہ مسلک میں نے نقل کیا، حلولی، اتحادی، وحدت الوجودی، ہاں، اگر کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفر میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے کفر اور شرک کی گھناؤنی شکل اختیار کر رہا ہے، اور ڈر ہے کہ اگر وہ اسی پر مر گیا تو اس کا اسلام اور اس کی توحید ہی صحیح نہیں رہے گی، تو پھر انجام کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دلیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کروں۔ بڑی مشہور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی مول لیتا ہے تو وہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، ہے نا۔ اور بندہ جو ہے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اختیار کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز وہ ہے جو میں نے فرض کی ہے۔ یہ اس پر کوئی بحث نہ کرتے ہوئے آگے جملے سے میں بحث کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ حلول کے اعتقاد کو کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کے اندر آتا ہے ثابت کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث قدسی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آگے اس حدیث میں یہ ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی، کہ بندہ برابر مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، بن نوافل کے ذریعے سے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اب جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا،
اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وان سألنی لأعطینہ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، ولئن استعاذ بی لأعیذنہ، اور اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اسے بچاتا ہوں۔ کچھ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، چونکہ یہ استدلال بہت مشہور ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں، نوافل سے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، تو اب یہ ان کے مشائخ جو ہے مختلف جو سلسلے کے مشائخ ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، ان سلسلوں کے لوگ اپنی اپنی خاص عبادات، مراقبے اور حال کے نام پہ مختلف ایجاد کردہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے تب آپ کو نبوت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کبھی غار ہوئے اور تنہائی اختیار نہیں کی، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا، غار حرا میں آپ کیا عبادت کرتے تھے کسی کو نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو کچھ صبح اور شام کے اعمال، اذکار، عقائد، طریقے، عبادات، دعائیں بتائی ہیں اسی میں صرف نجات ہے، یہ لوگوں کی ایجاد کردہ دعاؤں میں، طریقہ عبادت میں نہیں ہے، لیکن یہ صوفیہ پہلے ہی سبق دیتے ہیں کہ اگر آپ تصوف سے کسی سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں، شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو قال اللہ قال رسول دماغ سے نکال دیں، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، جب آپ نے دماغ سے نکال دیا تو آپ نے دین کی بنیاد دماغ سے نکال دی۔ اب شیخ کا حال دیکھیں، گمراہی کا پہلا سبق یہیں سے دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ استدلال یہی کر رہے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے اس حدیث سے، اللہ کے رسول کے حالات سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آدمی نفل عبادات کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ، کان اور ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے بھی لوگوں نے یہ نقل کیا کہ اس حدیث کا معنی یہی ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے اور دونوں میں مغایرت نہیں رہ جاتی۔ اس قسم کی تشریح شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے بہت بڑے عالم سے بھی لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن کیا یہ معنی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے، نہ یہاں سیاق و سباق اس کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ یہ اس کا مطلب اور مراد ہے، نہ سلف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے اس کا یہ معنی سمجھا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک جملہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات کے طور پر نقل کیا کہ خود حدیث کے آخری حصے میں ان کے اس معنی کی جو وہ کشید کر رہے ہیں اس کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں، آپ یہ معنی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، اللہ اس کے اندر آ گیا، دونوں میں مغایرت نہیں رہے گی، غیریت نہیں رہے گی، دونوں ایک ہو گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس جملے سے۔ لیکن حدیث کا آخری جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا بندہ تو میں اسے ضرور دوں گا۔ اس کا مطلب سوال کرنے والا سائل بندہ ہے، الگ ہے، اور دینے والا اللہ الگ ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے استعاذہ یعنی مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا، اس کو بچاؤں گا۔ اس کا مطلب پناہ مانگنے والا اور پناہ دینے والا دونوں الگ ہے، مغایرت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ کان بن رہا ہے تو اس اللہ کی ذات اس کی ذات کے اندر آ جاتا ہے، ورنہ سوال کرنے والا اور دینے والا دونوں ایک نہ ہوتے۔ حدیث کے آخری جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ذات کے ساتھ اس کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر معنی کیا ہے؟ سلف نے اس کا معنی یہی بتایا کہ اس کی آنکھ بن جانے، کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی چیز اپنی آنکھ سے دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ دیکھے، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، اپنے کان کا استعمال انہی کاموں میں کرے گا جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی شریعت اور احکام کے مطابق ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کا استعمال انہی کاموں کے لیے کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے، اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے موافق ہے، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے اس کا ہاتھ پیر اور ناک کان بن جانے کے اندر۔ یہاں میں آخر میں
آج کے درس میں، حالانکہ ابھی کچھ احتمالات اور بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے. یہاں دو آیتوں کی تشریح کر دوں، اس کے معنی اور مفہوم کی. جو اس معنی کے سلسلے میں حلول اور اتحاد والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کر کے اس کو ہر جگہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ، جو غلط تفسیر کر کے اللہ کے کلام کا غلط معنی بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. بہت غور سے سنیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ہاں، تمہارے سر اور جہر کو، یعنی تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو، جو چیزیں تمہارا دل میں چھپی ہوئی ہیں، راز کی ہیں، اور جو علل اعلان تم کرتے ہو کھلی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. ہاں، یعنی آسمانوں میں بھی اللہ کی ذات ہے اور زمین میں بھی اللہ کی ذات ہے. نعوذ باللہ، اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. آپ اہل تفسیر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جو شخص ایسا معنی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلف سے منقول ہے، تو سلف کی نقل کرنے میں اہل علم نے بیان کیا کہ جو شخص اس کا یہ معنی بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے ذات کے ساتھ اور زمینوں میں بھی ذات کے ساتھ، تو وہ خطا کار ہے، اپنے وہم میں اور اپنی نقل کرنے میں جھوٹا ہے. سلف سے جو نقل کر رہا ہے، سلف میں سے کسی سے یہ معنی ثابت نہیں ہے. وہ آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہو رہی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے. یعنی فرشتے آسمان میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ کافروں مشرکوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہے اور مومن بندے ہیں، وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کے لائق ذات آسمانوں میں اور زمین میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہاں، تو ہر شخص اسی کو معبود مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اور وہی اس کے لائق ہے. ہاں، اور اس آیت کا ایک اور بھی پیارا معنی کیا گیا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ فی السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے اوپر ہے. اب یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا. بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ یہاں یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو اللہ کی ذات آسمان میں ہے. اب اگلا جملہ کہا وفی الارض، اور وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم، اور زمین میں اس طرح ہے کہ تمہارے سر، چھپی ہوئی بھید کو اور تمہارے کھلی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یہ جو پہلے ہم نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور تم جہاں کہیے تمہارے ساتھ ہے، اسی کے موافق یہ معنی ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات تو آسمانوں میں ہے اور زمین میں تمہارا جو بھی بھید ہے، کھلی چھپی باتیں ہیں، ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے. یعنی دو الگ جملہ مان لیا جائے تو یہ دو معنی سلف سے منقول ہے، اور یہ دونوں معنی قرآن حدیث کی دوسری دلیلوں اور اس کلام کے سیاق و سباق اور معنی و مفہوم کے عقل کے موافق ہے. جو لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ بالکل غلط معنی کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان اللہ الہ فی السماء و الہ فی الارض، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان میں بھی عبادت کے لائق ہے اور زمین میں بھی عبادت کے لائق ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت آسمانوں میں اور زمین میں دونوں جگہ ثابت ہے، اگرچہ کہ اس کی ذات آسمان میں ہے، لیکن الہ کی حیثیت سے، عبادت کے لائق ہونے کی حیثیت سے آسمان میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور دنیا میں بھی اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے. اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظیر کہنے والے کا یہ قول ہے، مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں آدمی مکہ کا بھی امیر ہے، مدینہ کا بھی امیر ہے، جدہ کا بھی امیر ہے، فلاں شہر کا بھی امیر ہے. ہم ہندوستان میں کہیں ہاں کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں شخص جو ہے وہ مہاراشٹر کا بھی وزیر اعظم ہے اور بنگال کا بھی ہے، کرناٹک کا بھی ہے، فلاں جگہ کا بھی ہے. اب ہم کسی آدمی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکہ کا بھی امیر ہے، مدینہ کا بھی، اب وہ آدمی مکہ میں ہے ہاں، لیکن اس کی عمارت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہے. ایسے ہی یہاں یہ ہر زبان میں اس طرح بولا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ شخص مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، لیکن مدینہ میں اس کی عمارت ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، سب کے اوپر ہے، لیکن اس کی الوہیت
اس کے علم کی طرح ساری کائنات کے لیے ہے. وہ الہ آسمانوں میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے, زمین میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے. قرآن کی آیت کا یہی معنی ہے. چند دو چار اشکالات کا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم پر اور پھر پورے آیت الکرسی کے خلاصے پر گفتگو کریں گے. لیکن اس سلسلے میں دو ایک باتیں جو العلی اور علو سے متعلق رہ گئی ہیں, اشکال اور اس کا جواب, انشاءاللہ اسے کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں اسے سمیٹیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے, صحیح علم صحیح ہدایت سے نوازے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.